نبی علیہ السلام کو جیسے کہتے ہیں پاس بٹھا کے کوئی سمجھا رہا ہے، ایسے بڑے پیار سے اللہ پاک سمجھا رہے ہیں، اے پیارے پیغمبر اگر آپ کو ان کا اعراض جو کرنا، منہ اس طرف پھیر کے چلے جانا، آپ کی بات کو نہ ماننا اتنا آپ کو بھاری لگ رہا ہے نا، اس طرح کریں پھر نا زمین کے اندر کوئی سرنگ تلاش کریں۔ کیا کریں؟ کوئی سرنگ تلاش کریں زمین کے اندر، کوئی رستہ تلاش کریں ایسا جہاں سے ان کے منہ مانگے موزے آپ اٹھا کے ان کے سامنے لے آئے۔ فَأُوذُوا، ان کو تکلیفیں بھی دی گئی، بڑا پریشان کیا گیا، حتیٰ کہ احادیث میں ملتا ہے ایک ایک دن میں 70 انبیاء کو شہید کیا گیا، حتیٰ کہ یہاں تک بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک نبی کو آرے کے نیچے رکھ کے کاٹ دیا انہوں نے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق جھٹلایا آپ سے پہلے رسولوں کو، فَصَبَرُوا، پس انہوں نے صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اس پر جو وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا، اور تکلیف دیے گئے، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو بدلنے والے نہیں ہیں، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور تحقیق آ گئی ہیں آپ کے پاس رسولوں کی خبریں، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر آپ پر ان کا اعراض کرنا بھاری ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، پس اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو تلاش کر لیں کوئی سرنگ فی زمین میں، او سلمًا فی السماء، یا سیڑھی آسمانوں میں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، پس ان کے پاس وہ لے آئیں جو معجزہ مانگ رہے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، ان سب کے سب کو جمع کر دیتا ہدایت کے اوپر، فَلَا تَكُوا، بس آپ نہ ہو جائیں جاہلوں میں سے، إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ، بے شک مانتے ہیں وہ لوگ، یسمعون جو سنتے ہیں، وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ، اور جو مردے ہیں اللہ پاک ان کو قیامت کے دن زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، پھر وہ اسی کی طرف لٹائے جائیں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تے اے پیارے پیغمبر، یعنی نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ جب نبی علیہ السلام ان کو سمجھاتے، جا کے کلے کلے بندے کو سمجھاتے، رات کو جاتے دن کو جاتے، ان کے دروازے کھڑکا کھڑکا کے ان کو سمجھایا کرتے تھے، لیکن آگے سے پھر وہ ایسی بے ایمانیاں ہی کرتے تھے، کبھی کہتے آپ جادوگر، کبھی کچھ اور کبھی کچھ، نبی علیہ السلام کی باتوں کو مانتے ہی نہیں تھے۔ تو نبی علیہ السلام اندر اندر سے نا بڑے پریشان رہتے، وجہ کیا ہے؟ مانتے کیوں نہیں؟ ان کا اپنا فائدہ ہے، مان جائیں گے آگ سے بچ جائیں گے، پتہ نہیں کیوں نہیں مانتے، یہ کیوں یہ آگ میں جانا چاہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام اندر اندر سے پریشان رہتے، تو اللہ پاک پھر تسلی دیا کرتے نبی علیہ السلام کو، اے پیارے پیغمبر آپ غمگین نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، ہم جانتے ہیں یہ تو ظالم لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو مانتے نہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو اس لیے اور آگے ساتھ مزید تسلی دی جا رہی ہے، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے پیارے پیغمبر صرف آپ ہی نہیں جھٹلائے جا رہے، آپ کی بات نہیں مانی جا رہی، آپ کو جادوگر ساحر یہ وہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق جھٹلایا کہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، انہوں نے اپنے جھٹلائے جانے کے اوپر صبر کیا، وَأُوذُوا، ان کو تکلیفیں بھی دی گئی، بڑا پریشان کیا گیا، حتیٰ کہ احادیث میں ملتا ہے ایک ایک دن میں 70 انبیاء کو شہید کیا گیا، حتیٰ کہ یہاں تک بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک نبی کو آرے کے نیچے رکھ کے کاٹ دیا انہوں نے، کتنی تکلیفیں دی گئی، اور اللہ کے نبی کے ماننے والوں کو لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ادھیڑ دیا گیا، اتنی تکلیفیں دی گئی، حتیٰ اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی، یعنی ہماری مدد آتی ہے لیکن ایک وقت کے اوپر آتی ہے، اس کا وقت متعین ہے، اللہ پاک جو نا وہ جب مدد بھیجتے ہیں جس وقت ہوتا ہے اسی وقت بھیجتے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی نہیں آتی ہے۔ اللہ پاک اپنے ایمان والوں کو بھی آزماتے رہتے ہیں، ان کے اندر بھی حوصلہ ہے کہ نہیں؟
یہ پریشانی کے اوپر صبر کرتے ہیں کہ وویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ ایمان والوں کو بھی آزماتے رہتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں رہ رہا ہے ہر وقت امتحان کے اندر ہے، کسی بھی حالت میں امتحان سے باہر نہیں ہے، ہر وقت اس کو آزمایا جا رہا ہے، چاہے خوشی کے ساتھ چاہے غمی کے ساتھ. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو جو حکم ہے وہی رہے گا. اللہ کے حکم کو بدلنے والی کوئی بھی ہستی نہیں ہے. جب اللہ کا حکم آ گیا اس کے سامنے کوئی بھی آڑے نہیں آ سکتا ہے، نہ پیر، نہ فقیر، نہ کوئی ولی، نہ کوئی غوث، نہ قطب، نہ انبیاء. جب اللہ کا حکم آ گیا تو اس کو پورا کرنا ہی کرنا، اس کے علاوہ گنجائش نہیں ہے. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اے پیارے پیغمبر آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ گئی ہیں. آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ پہلے پیغمبروں کے ساتھ کیا کیا معاملہ بنا. یونس علیہ السلام نے کیا کیا، نوح علیہ السلام نے کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام نے، سارے انبیاء کے قصے آپ کے پاس آ رہے ہیں. آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ انبیاء کو کیسے جٹلایا گیا، کیسے ان کی قوموں کے اوپر عذاب آئے، کیسے اللہ نے پیغمبروں کی مدد کی. یہ سارا کچھ اب آپ کے سامنے ہے. پریشان نہ ہوا کریں. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اس کے باوجود نبی علیہ السلام کو پھر یہ بڑے پیار سے سمجھایا جا رہا ہے کہ نا، نبی علیہ السلام کو جیسے کہتے ہیں پاس بٹھا کے کوئی سمجھا رہا ہے، ایسے بڑے پیار سے اللہ پاک سمجھا رہے ہیں. اے پیارے پیغمبر، اگر آپ کو ان کا اعراض جو کرنا، منہ اس طرف پھیر کے چلے جانا، آپ کی بات کو نہ ماننا، اتنا آپ کو بھاری لگ رہا ہے نا، اس طرح کریں پھر نا زمین کے اندر کوئی سرنگ تلاش کریں. کیا کریں؟ کوئی سرنگ تلاش کریں زمین کے اندر، کوئی رستہ تلاش کریں ایسا جہاں سے ان کے منہ مانگے موزے آپ اٹھا کے ان کے سامنے لے آئے. کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، کبھی کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے. ان کے منہ مانگے موزے ان کے سامنے آپ لے آئیں، یا آسمان کے اندر کوئی سیڑھی تلاش کر لیں، آسمان میں چلے جائیں، وہاں سے ان کے منہ مانگے موزے آپ ہی ان کو دے دیں. پیچھے بات آ گئی ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ ان کو ساری کی ساری نشانیاں بھی دکھا دینا، پھر بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں. پیچھے بات میں پچھلی آیتوں میں آیا تھا کہ اگر آپ ان کو سارے معجزات بھی دکھا دیں، جو منہ مانگا کہیں فوراً معجزہ دکھا دیں، جو ہی کہیں فوراً معجزہ دکھا دیں، پھر بھی یہ مانیں گے. پھر بھی کہیں گے اور اتنا بڑا جادو کرا یہ تو، یہ ایسے کر کے ٹال دیں گے. اب آسمان کے اندر چاند کے 2 ٹکڑے کرنا یہ چھوٹا معجزہ ہے؟ آنکھوں دیکھے، بالکل آنکھوں کے سامنے رب العالمین کے پیارے پیغمبر نے اللہ کے حکم سے چاند کی طرف ایسے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ چھوٹا بڑا معجزہ تھا. اور پھر قرآن کریم ان کے سامنے موجود تھا، اتنا بڑا معجزہ کہ اللہ نے فرمایا جیسی ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ، ایک آیت جیسی بنا کے لے آؤ. تمہارا پتہ چل جاتا ہے جب ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے، معلوم ہو یہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی. اتنے بڑے معجزے دیکھ کے نہیں مان رہے، آپ ان کے سامنے اور معجزے لے کے آئیں گے پھر یہ مانیں گے؟ اے پیارے پیغمبر یہ ماننے والے نہیں ہیں. اگر آپ کو اتنا ہی پریشانی بن رہی ہے تو آپ پھر آپ لا کے دکھا دیں ان کو. مطلب آپ نہیں لا سکتے. مطلب کیا ہے کہ آپ مطلب اختیار کل، مختار کل کون ہے؟ اختیار سارے کے سارے اللہ کے پاس ہیں. منہ مانگے معجزے بھی اللہ دکھا سکتا ہے، لیکن دکھاتا کیوں نہیں ہے؟ جب انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک نہیں دکھا رہے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اے پیارے پیغمبر اگر اللہ چاہتا تو سارے کے سارے لوگوں کو ہدایت کے اوپر جمع کر دیتا. کہ یہ اللہ کی چاہت سے باہر تھا؟ اللہ کے اختیار سے کوئی چیز باہر تھی؟ ایسے یہ اللہ سب کے سب کو ہدایت کے اوپر جمع کر دیتا، کوئی بھی انسان کو گمراہ نہ ہوتا. لیکن پھر امتحان والا معاملہ ختم تھا. اصل میں دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ امتحان کے لیے. اگر سارے دھکے سے ہدایت کے اوپر رہتے پھر امتحان تو نہیں تھا نا. امتحان تو یہ ہے کہ دونوں رستہ دکھا دیے جائیں، بتا دیں بھائی یہ رستہ غلط ہے، یہ رستہ ٹھیک ہے، اس کے اوپر چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے، اس کے اوپر چلو گے ناکام ہو گے. پھر اختیار دے دیا دونوں کے اوپر چل سکتے ہو. یہ ہے اصل امتحان. اگر اللہ سب کو ہدایت کے اوپر جمع کر دے پھر امتحان نہیں ہوگا. امتحان یہی ہے کہ دونوں رستوں کے اوپر چلنے کا اختیار دیا جائے اور کہا جائے اچھا برا ہے، چلنے والے کو اجر ملے گا، نہ چلنے والے کو جو ہے سزا ملے گی. پھر اگر کوئی مانتا ہے اس کے ساتھ معاملہ اچھا کیا جائے گا، نہیں مانتا اس کے ساتھ برا معاملہ کیا جائے گا. یہ ہے امتحان. اللہ سب کے سب کو ہدایت کے اوپر جمع کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا بطور امتحان کے. اور آگے فرمایا اے پیارے پیغمبر فلا تکونن من الجاہلین، آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں. آپ ان کی باتوں میں لگ کے ان کی جو ہے نا وہ باتیں مان کے کہنا شروع کر دیں اللہ یہ بھی معجزہ دکھا دے، یہ بھی معجزہ دکھا دے. ان کے پاس معجزات پہلے بہت زیادہ آ چکے ہیں. اب یہ باتیں آپ بار بار نہ کہیں، اب یہ باتیں آپ
بار بار نہ کہیں انما یستجیب الذین یسمعون، اے پیارے پیغمبر مانیں گے وہی جو سنتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مانیں گے وہی جو سنتے ہیں. اور سنتے کیسے ہیں؟ طلب رکھ کے. سننے میں تو کوئی بھی سن سکتا ہے، طلب رکھ کے اگر انسان سنے گا، انابت کے ساتھ سنے گا، تو اس کے دل میں بات اثر بھی کرے گی. اگر صرف ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، جس کی بات جو بات کر رہا ہے اس کی محبت دل میں ہی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ویسی بغض ہے، پھر کہاں سے اس کی بات سمجھ آئے گی؟ جیسے مرضی وہ دلائل دے لے، جیسے مرضی وہ بات سمجھا لے، پھر بھی یہی ہوگا کوئی گل سمجھ نہیں آئی، جانتی کدھر پہ اسی لے کدھر گیا ہے نا. ایسے ہی جتنا مرضی آپ زور لگا لیں اس کو نہیں سمجھا سکتے ہیں. جو سنتا ہے اگر دل کے ساتھ سنے گا، انابت کے ساتھ سنے گا، محبت کے ساتھ سنے گا، دل میں یہ بات رکھ کے سنے گا کہ اللہ کا قرآن ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اس کے علاوہ بات نہیں ہے، تو پھر مان جائے گا انسان. اگر دل میں ضد رکھ کے، اناد رکھ کے سنے گا تو پھر اس کو سمجھ نہیں آ سکتی ہے. دیکھ لیں صحابہ کرام جو دل کے ساتھ سنا فوراً ایمان لے آئے، جو نہیں سنا کافی دیر کے بعد صحابہ کرام کو تکلیفیں بھی دیا کرتے تھے، سارا کچھ نظام چلتا تھا. فاروق اعظم کی اکثر مثال پہ پیش کی جاتی ہے کہ فاروق اعظم نبی علیہ السلام کا قرآن چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے، لیکن اس کا اثر دل میں نہیں جاتا تھا، صرف کانوں کے سکون کی حد تک تھا بس. نبی علیہ السلام کی آواز بڑی پیاری تھی، اللہ کا جب قرآن پڑھتے کتنا پیارا منظر ہوتا ہوگا. تو وہ قرآن کو چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے، لیکن اس کا اثر دل میں نہیں جاتا تھا، صرف سنتے کیوں تھے؟ کانوں کے مزے کے لیے. لیکن جب اپنی بہن سے سنا تو پھر کیسے سنا؟ انابت کے ساتھ سنا. دیکھو تو صحیح ہے کیا اس میں، جب انابت کے ساتھ سنا فوراً سے ایمان لے آئے. مطلب سننے کے لیے بھی انابت ضروری ہے. اللہ نے فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون، مانیں گے وہ جو سنتے ہیں، والموتى یبعثهم اللہ، لیکن جو کافر ہیں یہ تو مردوں کی طرح ہیں. جب یہ نہیں مان رہے تو کیا ہے؟ مردوں کی طرح. ان کو قیامت کے دن بیدار کیا جائے گا. قیامت کے دن اپنے سامنے دیکھیں گے نا، عذابوں کو دیکھیں گے، جہنم کو پھڑ کے مارتا ہوا دیکھیں گے. اس وقت دیکھیں گے ہائے کاش ہم بھی ٹھیک ہو جاتے، ہم بھی مان لے آتے. ثم الیہ یرجعون، یعنی قیامت کے دن زندہ کر کے ان کو اللہ کے سامنے جب پیش کیا جائے گا، اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں گی. اس وقت یہ کہیں گے ہمیں واپس بھیج دیا جائے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اللہ فرمائیں گے کلا، اب نہیں، بس جو وقت دیا تھا وقت پورا ہو چکا. سمجھانے والوں نے سمجھا دیا، ماننے والوں نے مان لیا، نہیں ماننے والوں نے نہ مانا. اب تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، اب تو عذاب کا وقت ہے یا ثواب کا وقت ہے. اللہ پاک سے دعا اللہ نصیب فرمائے.